اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی کمی کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب وہ مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ ہے، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو، چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ عاشق رسول حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے، دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس ہی کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی اور آپ کے القابات میں ایک لقب خیر التابعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت الدین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ علماء کرام نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت و محبت میں رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق اور محبت مادر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کروائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروانے کا حکم دیا، اور دونوں صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے لیے دعا کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد 2 سال تک حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ ہمہ وقت اسی عشق میں مستغرق رہتے تھے۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا، تو اپنا ایک اور دانت بھی توڑ ڈالا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کیلے کا درخت پیدا فرمایا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نرم غذا مل سکے۔ اس سے پہلے زمین پر کیلے کا درخت نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبیلے والوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اونٹ چرانے کی اجرت میں ہر ماہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 درہم اجرت ملتی تھی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ سارا مقام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کی خدمت کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی وجہ سے عطا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔